صلی علی رسول الکریم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں وہی ہیں، اور الحمدللہ یہاں بیٹھنے والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید بھی وہی ہے اور سنت اور حدیث جو ہے یہ بھی وہی ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ تقریباً تمام مسلمانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، یعنی ہمارے ہاں جو ایک بہت پرانا فرقہ ہے وہ شیعہ کا ہے، شیعہ بھی کتاب و سنت کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہیں، اور اہل سنت کی جو اس برصغیر پاک و ہند میں تقسیم ہوئی ہے یہ 1857 کے ایک عرصہ کے بعد ہوئی ہے، چونکہ 1857 میں جو ہے وہ جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ جنگ آزادی میں اگرچہ ہندو بھی ساتھ شریک تھے، لیکن یہ ہے کہ انجام کار جو ہے وہ شکست ہوئی، چونکہ وہ خونی معاملہ تھا، اس لیے پھر بعد میں برطانوی سامراج نے جو ہے وہ بڑی خوفناک سزائیں دی، پھانسی کی سزائیں۔ وہ ایک جزائر تھے انڈمان کے نام سے، وہاں کے موسم بڑے خراب، بیماریاں بہت تھیں، تو علماء کو جو ہے وہ انہوں نے پھر عمر قید کی جو سزا ہے وہ دیتے تھے، تو وہاں بھیج دیتے تھے۔ اس میں جو علماء وہاں پہنچے ان میں جو دیوبند کے بہت بڑے جو ہیں وہ عالم ہیں مولانا محمود الحسن دیوبندی، وہ بھی وہاں رہے ہیں، لیکن بعد میں اللہ نے انہیں موقع دے دیا کہ پھر وہ اپنی زندگی میں واپس آ گئے تھے۔ جی جنہوں نے مشکات کی تعلیقات لکھی ہیں محمود الحسن، نہیں، آپ میں سے کوئی دیوبندی ہے؟ میرے خیال میں ہے، بتائیے ان کو۔ مولانا محمود الحسن جو ہیں دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے، انہوں نے مشکات کی تحقیقات لکھی ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں جی، نہیں، وہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انور شاہ کشمیری کی تو بخاری کی ہے۔ نہ ترمذی کی العرف الشذی، العرف الشذی، یعنی عرف کے بارے ہوتے ہیں خوشبو کے، اور شذی کا معنی ہوتا ہے پھیلنے والی خوشبو۔ یہ ان کے نوٹس ہیں جس کے اوپر مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ تقریر ترمذی جو ہے آپ وہ العرف الشذی ہے، ترمذی کی جو تقریر ہے، اس لیے کہ خبر جو ہے نا صحیح ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو ویسے یہ بتا دوں کہ میری نظر میں جتنے لوگوں نے دین کا کام کیا ہے وہ قابل احترام ہے۔ تو باقی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام کے لیے حجت ہے۔ اس لیے کسی کی بات، خاص طور پر جب مسلمانوں کا اختلاف ہو، تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو جو ہے وہ وہی سے حل کریں۔ قرآن مجید میں ہے وہ مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، کہ جب بھی تمہارا کسی بارے میں اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف دو۔ اللہ کی طرف کیا مطلب ہے؟ اللہ خود تو ہمارے سامنے ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، ہمیں اس سے مراد کتاب و سنت ہے۔ اور اگر آپس میں بات بڑھ جائے اور پھر کشمکش کی صورت اختیار کر جائے تو اسے پھر نزاع کہتے ہیں۔ تو نزاع کے بارے میں قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اس کا مفہوم تو واضح ہے کہ آپ اللہ کی بھی اطاعت کریں، رسول کی بھی اطاعت کریں، یہ اطاعتیں تو مستقل ہیں۔ اس کے بعد ہے اولی الامر جو ہمارے اوپر حاکم ہوتے ہیں، ہم ان کی بھی اطاعت کریں، لیکن ان کی اطاعت جو ہے وہ حکمرانی میں ہے، وہی میں نہیں ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ حکمران ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو تھا یہ پہلے بنی اسرائیل میں یوں تھا کہ نبی الگ ہوتے اور حکمران الگ بنائے جاتے، جیسے کہ قرآن مجید میں مشہور واقعہ ہے کہ لوگوں سے کہا گیا کہ جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر جہاد کرنا ہے تو نبی سے کہا، شمون نام تھا، اصل میں شمون کے کئی تلفظ ہیں، شمون بھی ہے، شمویل بھی ہے، اس طرح کئی نام ہیں، لیکن سب سے زیادہ واضح شمون نام ہے۔ تو ان سے کہا کہ جی آپ علم تارا وہ جو آیت ہے آپ پڑھ دیں جی، دوسرے پارے کے آخر میں جو ہے نہیں وہ بات کی بات ہے، پہلے یہ ہے کہ ذرا اونچی نہیں وہ اور آیت ہے، میں تھوڑا سا اصل میں اپنی نہیں وہ بات کی بات نہیں پہلے یہ ہے کہ حکم ملا تھا کہ آپ لڑائی لڑیں، تو اس وقت جو ہے یہ انہیں کہا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو تاکہ نہیں وہ سب بات کہتے ہیں شروع، یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے بالکل صحیح، یہ مفہوم اس کا واضح ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس دور میں جو بادشاہ تھا وہ الگ ہوتا تھا، جیسے کہ پھر انہوں نے جب مقرر کیا تو طالوت کو یہ آیت ہے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، تو یہ آیت جو ہے تو اس آیت کی روح سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ جو ہے وہ ایک بادشاہ مقرر کریں، چونکہ نبی کا کام اس دور میں پھر لڑنا نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک شخص کو جو ہے وہ دونوں چیزیں جمع کر دیں، ایک جو ہے وہ نبوت اور دوسری بادشاہت۔ یہ شمول میں نہیں جو بھی ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لڑائی ہوئی ہے، چونکہ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، جب لڑائی ہوئی ہے تو اس وقت طالوت نے جو ہے وہ جالوت کو قتل کر دیا تھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ طالوت نے کیا لیکن حضرت داؤد کے ہاتھوں یہ کام ہوا تھا، اور حضرت داؤد جو ہے یہ قد و قامت کے اعتبار سے بھی کوئی اونچے لمبے نہیں تھے، تو وقتل داؤد جالوتا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ طالوت کے داماد بھی تھے، جب طالوت فوت ہو گئے تو پھر یہ پہلی دفعہ جو ہے نا یہ نبی نبوت بھی انہیں مل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہ بھی تھے، تو اس لیے قرآن مجید میں انہیں جو ہے وہ خلیفہ کے لفظ سے بیان کیا، چونکہ اب دو خلافتیں ان کے اندر اکٹھی ہوئی، ایک نبوت کی خلافت اور ایک جو ہے وہ بادشاہت کی خلافت۔ یہ چیز جو ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے یہ دونوں چیزیں اکٹھی تھی، لیکن بنی اسرائیل سے ان کا فرق کیا ہے کہ
بنی اسرائیل میں نبی کی جگہ پر نبی آ جاتا، جیسے کہ داؤد کے بعد ان کے بیٹے سلیمان نبی ہو گئے. وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، بلکہ ایسی بادشاہی تھی جس کی کوئی مثال نہ ملے. رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں جمع کی ہیں. لیکن آپ کے بعد چونکہ نبی نہیں آئے گا، اس لیے نبی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل میں تھا کہ نبی کے بعد نبی آتا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ آئیں گے. اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کے خاتم النبیین کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ان کے بعد جو آئے ہیں وہ پھر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے سمائے ہیں. یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں. یعنی اسرائیل تو بیٹے تھے نا حضرت اسحاق کے، تو جو بنو اسماعیل ہیں ان میں سے پھر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آئے ہیں. تو میں اشارہ ہی کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اشارہ ہو جائے کہ فلاں جگہ پر یہ چیز موجود ہے. تو یہ آپ اب عقیدے کی بات ہے کہ نبی کی خلافت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ویسے میں نام اس لیے لے دیتا ہوں تاکہ تائید مل جائے. حافظ محمد گندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے دوام حدیث. دوام حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے نا یہ دائمی ہے، اور اس کے اندر لفظ انہوں نے حدیث اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ پرویز وغیرہ جو گمراہ لوگ ہیں نا انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے احکامات بھی دائمی ہیں اور جو سنت و حدیث ہے وہ بھی دائمی ہے. مطلب یہ ہے کہ بلکہ انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ نبوت دائمی کیسے ہے. کہتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. اگر وہ اس وقت نبی نہیں ہے تو ان کو آپ ایھا النبی کہہ ہی نہیں سکتے. تو جب ایک نبی خود موجود ہو اس کے پیچھے خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ اسی لیے خلیفہ کی زندگی میں کوئی کسی کا نائب نہیں ہوتا. خلیفہ خود ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ نائب اگر بنا بھی دے تو نائب جو ہے وہ اس کا پابند ہوتا ہے. یہ اصل میں ذرا بات باریک ہے کہ نائب کے معنی کیا ہے. ایک ہوتا ہے نمائندہ اور ایک ہوتا ہے نائب. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نائب تو کسی کی جگہ پر آتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خلف یخلف خلفن کہ جو کسی کے پیچھے آئے تو اس کے لیے امام راغب نے جو ہے وہ مفردات کے اندر یہ گفتگو کی ہے کہ جو خود موجود ہو نا اس کا کوئی نائب نہیں. مثلا اللہ ہے تو بعض لوگوں نے بعض غلط سوچوں کی بنا پر جو ہے وہ انسان کو اللہ کا نائب بنا دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا میں نام نہیں لوں گا، جس نے بھی بنایا غلط بنایا ہے. انسان اگر اللہ کا نائب ہے تو پھر وہ تو حکمران ہوا، کن پر حکمرانی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انسان خود حکمران ہے تو پھر رعایا کون سی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو جو ہے وہ موت کی بجائے اونگ تک نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے. اور باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پوری دنیا اور کائنات کا نظام جو ہے تو چلا رہا ہے اور یہ ہے کہ تجھے اونگ بھی نہیں آتی، تھکان کا مسئلہ کوئی نہیں ہے.
تو اللہ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 2 شیشے کی بوتلیں پکڑا دی. اب جب اونگ مسلط کی تو اونگ کی حالت میں جو ہے وہ ظاہر انسان کو جب جھٹکا آتا ہے تو یہ آپس میں رگی ٹوٹ گئی. کہا کہ اگر مجھے اونگ آ جائے پوری دنیا کا نظام جو ہے تہہ والا ہو جائے. اور آپ دیکھیے کہ جو کام اللہ سے منسلک ہے متعلق ہے اس کے اندر ذرا برابر کمی نہیں. ہماری گھڑیاں بہترین سے بہترین جو ہے وہ غلطی کر سکتی ہیں، لیکن یہ آسمان اور زمین کا جو نظام ہے اور جو سورج اور چاند کے جو نظام ہے، یہ ستاروں کے جو نظام ہے، بعضوں سے ہم واقف ہو چکے، بعضوں سے ہم ابھی تک واقف نہیں ہو سکے. یہ سارے کا سارا نظام، اس میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا. نبوت کے خلیفہ کے لیے ضروری ہے، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی. اگرچہ اس میں اللہ کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ چونکہ وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں کی جو لڑیاں چلی تھیں نا، آپ کے بیٹے جو یعقوب تھے، ان کو یعقوب اس لیے کہا جاتا ہے، ویسے ان کا نام تو اسرائیل تھا، ان کو یعقوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ عبرانی زبان میں جو پیچھے آنے والے کو یعقوب کہتے ہیں. عقب کا لفظ ہے نا، عربی زبان کے یہ عبرانی قریب ہے. بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ عبرانی کے اندر لفظ ایل کے معنی اللہ ہے. تو اس لیے بعض لوگ ہمارے مسلمانوں میں یہ بڑی سختی کرتے ہیں کہ لفظ خدا استعمال نہ کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہی مفہوم مراد دیا جائے، جیسے اب عید کا لفظ ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، عید کے معنی تو اللہ کے ہیں. اگر عبرانی زبان کا لفظ عید جائز ہے تو پھر اور زبانوں میں اگر ترجمہ کریں گے تو وہ کیوں نہیں جائز؟ زبانیں بھی اللہ کی نشانی ہے. نہیں، بات صرف اتنی ہے اگر وہ اس کی غلط تعبیر کریں، مفہوم اور تصور کا مسئلہ ہے سر. ہاں اگر وہ اس کی غلط تعبیر کریں جی جی. تو پھر ہم ان کی تردید کریں گے. لیکن جو ترجمے ہیں نا، ان کی اجازت اس لیے دی ہے کہ اگر ترجمہ نہ ہو، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَأَهْلَهَا اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ یہ جو ام القریٰ مکہ کا نام ہے نا، مکہ مکرمہ اور من بلغ اور جس کو بھی پیغام پہنچ جائے وہ بھی تمام کے تمام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آئے ہیں. تو اس اعتبار سے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اصول اسلام کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ خلافت ہے اور نہ نبوت کی خلافت ہے. چونکہ آخر الزمان نبی خاتم النبیین کے معنی یہ ہے. اچھا، اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کس میں ہوتی ہے؟ خلافت ہوتی ہے حکمرانی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد کون خلیفہ بنا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد پھر یہ خلافت نام کی تو چلتی رہی ہے، اس کے اندر ظالم لوگ بھی آتے رہے، لیکن ہم اس کے باوجود جو ہے کہ ظالم لوگ آن کر جو ہے وہ انہوں نے کافی کچھ جو ہے وہ تشریحات میں، فتووں میں بہت کچھ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو جو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس محفوظ ہونے کی بنا پر کوئی شخص اب جو ہے وہ جب غلط بات کہے گا تو کتاب و سنت محفوظ ہے. اس اعتبار سے اس کی غلط بات جو ہے وہ پرکھی جائے گی. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اس وقت تک تم ہدایت پر ہوگے. اور وہ کیا؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت. اب آپ کو تھوڑا سا اشکال جو پیدا کیا گیا ہے خاص طور پر ملحدین کی طرف سے، وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں.
وہ یہ ہے کہ حفاظت صرف قرآن مجید کی ہے اور سنت محفوظ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے. ہاں جی، کوئی بتائے کون سی آیت ہے قرآن مجید میں جو اس کی تردید کرتی ہے؟ نہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں تو ذکر کی حفاظت کا ذکر ہے، لیکن کوئی ایسی آیت ہے جو صراحت کرتی ہو کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نہیں، آپ کو تو جو ہے پتہ ہونا چاہیے. آپ کے لیے تو وضاحت میں کر چکا ہوں. سورۃ طلاق کی آیتیں قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف جو ہے وہ ذکر اتارا ہے. وہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ تو سورۃ نحل کے شروع میں ہے، اور یہاں سورۃ طلاق کے اندر یہ آیتیں ہیں. آیتیں نمبر آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ یہ تو آپ عالم دین ہیں تو تقریباً آخر کی آتی ہیں. قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتہ مبینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو ذکر سے مراد کون ہے؟ اب یہ بتائیے کہ رسول کی زندگی ساری کی ساری اگر ہم اس کو چھوڑ دیں پھر وہ سارے کا سارا ذکر ہے. تو اس لیے قرآن مجید بھی اللہ نے کام تو ظاہر انسانوں کے ہاتھوں کرایا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید ہے یہ اس کامل شکل میں اور رسم الخط کی صورت میں کس شخص نے محفوظ کیا ہے؟ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر کام دیا ہے سنت کی حفاظت کا. سرکاری سطح پر میں بات کرتا ہوں، ویسے تو اس سے پہلے جو ہے بے شمار قرآن کے حافظ موجود تھے، بلکہ 2 شخص تو ایسے ہیں جو باقاعدہ خود جو جبرائیل دور کرتے تھے نا ہر سال، تو آخری رمضان میں تو انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے. اس دور کے اندر 2 صحابی باقاعدہ شریک تھے، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود اور ایک حضرت زید بن ثابت. عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ قریشی ہیں اور بنو حذیل میں سے ہیں، اور بنو حذیل جو ہے بہت فصیح قبیلہ ہے جس کی زبان بڑی فصیح تھی. تو اور زید بن ثابت جو ہیں یہ انصاری ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دور میں صحابی بھی شریک تھے، اور ان میں سے جو زید بن ثابت ہیں ان کو جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی قرآن جمع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک ابتدائی کوشش تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی کوشش کے بعد پھر جو بعد میں کوشش ہوتی ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پہلا تو کام ان کے پاس ہوتا ہے، اس سے مزید آگے بہتر کام کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں جو اگلا لفظ ہے نا، آپ ماشاءاللہ صرفنا پڑھے ہوئے ہیں نا، ایک ہوتا ہے بدل مبدل منہ. صفت موصوف میں بدل اور مبدل منہ میں کیا فرق ہے؟ موٹا سا فرق بتائیے. چلیے مجھے پتہ ہے دیر لگ جائے گی، اصل میں آپ کو اس طرح پڑھایا نہیں گیا، لیکن میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ درجہ تخصص میں ہیں، آپ کا لیول اب اونچا ہے. صفت موصوف میں صرف موصوف ہوتا ہے، اصل مراد موصوف ہوتا ہے، اور صفت اس کی کوئی حالت ہوتی ہے. بدل مبدل منہ میں مبدل منہ تمہید ہوتا ہے، اصل مقصود بدل ہوتا ہے. تو یہاں جو ذکرہ ہے نا، ذکرہ سے مراد کو رسول ہے، یہ بدل ہے گرامر کے اعتبار سے. کیا مطلب کہ یہاں اصل کہنا مقصود یہ قد انزل اللہ الیکم رسولا. اور ویسے میں 2 آیتیں آپ کو اس لیے سنا دیتا ہوں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں صراحت موجود ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا.
اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو آپ ہدایت پا جائیں گے. وہاں قرآن کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ تو جو ہے غالباً سورۃ نور میں ہے. اور یہ جو اب میں آپ کو ایک اور اطاعت کا بھی ذکر ہے اور نافرمانی کا بھی ذکر ہے. تو وَأَصْحَابُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ قیامت کے دن سورۃ نساء کی آیت ہے کہ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ کاش کے آج زمین ہمیں برابر کر دے, مطلب ہم ختم ہو جائے, ہماری اب حساب و کتاب ہی نہ ہو. جی تو اس لیے رسول کی جو حیثیت ہے وہ اس اعتبار سے مستقل ہے. اور اس کی مزید دلیل کیا ہے کہ اللہ نے جہاں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ کا ہے نا, وہاں اس لفظ کو دہرایا ہے. حالانکہ جب واو عاطفہ موجود تو لفظ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دہرایا اس لیے کہ رسول کی اطاعت ایک اعتبار سے مستقل بھی ہے. بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول کا فرمان تو اس کو حدیث کہتے ہیں, قرآن کو تو ثابت کیا حدیث نے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیا آپ اس کو اللہ کا کلام مانتے؟ اس لیے حدیث کو ہلکا سمجھنا بالکل غلط بات ہے. اس وجہ سے کہ کسی گروہ نے جو اپنے آپ کو حدیث کروا لیا ہے, نہیں, اس طرح حق جو ہے نا, یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ معصوم ہے. کمزوریاں جو ہیں وہ سب کے اندر موجود ہیں. اب آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں, اگر اسی طرح جو ہے وہ آج آپ سے میری گفتگو ہو رہی ہے, ایسی گفتگو اگر نہ ہوتی, آپ کو یہ نقطے جو ہے وہ بحثت, بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے, مجھے مہلت دی ہے, اور میں حالانکہ اس وقت میری عمر ماشاءاللہ کوئی 84 سال کے قریب ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میری ایک ایک چیز جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم, کہ ایک طائفہ رہے گا ہمیشہ قیامت تک, اور وہ اپنی دلیل اور حجت کے اعتبار سے حجت قائم کرتا رہے گا. ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم, جو ان کا ساتھ نہیں دے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے اجماع ثابت کیا ہے. وہ کہتے ہیں اجماع کا اصل مقصد ہی حجت قائم کرنا ہے. اور قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. کیا معنی اس کا؟ معاملے کو جمع کر اور جم جاؤ, اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر ڈٹ جاؤ, مضبوط کر لو. اجماع کا لفظ جو اصل میں ہمارے یہاں معروف ہے, یہ اصل میں متاخرین کے ہاں ہے. امام بخاری نے جو اجماع ثابت کیا وہ اس حدیث سے کیا ہے لا تزال طائفہ, اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد اہل علم ہے. کیا مطلب کہ فکری طور پر حجت قائم کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. باقی نبیوں کے بارے میں جو کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی کا لفظ آتا ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ مولانا مودودی نے اچھی بات کی ہے اس معاملے میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حجت قائم کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ واقعہ شاید سنا ہو جو ذات الاخدود سورۃ بروج کے اندر واقعہ ہے کہ وہ ایک لڑکا جو ہے وہ حجت قائم کر گیا تھا, خود ختم ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک کی بجائے جو ہزاروں اور لاکھوں جو اس وقت موجود تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے, موحد ہو گئے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے انبیاء ہیں اور بہت سے رسول ہیں جو قتل ہو گئے, تو لیکن ان کا قتل بھی حجت ہے,
کہ انہوں نے اس بات پر حق پر جو ہے وہ اپنی جان دے دی. اور ہمیں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اما حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. ترجمہ آپ جانتے ہیں نا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑی آسانی سے ہمیں جنت مل جائے گا. ابھی تک تمہارے پاس وہ مثالیں نہیں آئی. مستهم البأساء والضراء، اور اس کی مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وضاحت موجود ہیں کہ لوگوں کو لایا جاتا اور انہیں کہا جاتا کہ اگر تم یہ ایمان نہیں چھوڑتے تو یہاں آرے رکھ دیے جاتے اور آروں کے ذریعے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے. تو اتنی سخت تکلیفیں دی گئی کہ نبی پکار اٹھا. ابھی یہ تو الفاظ اس میں موجود ہے نا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه. رسول کے ساتھی اور رسول خود کہتے اللہ تیری مدد کا وعدہ ہے، کب آئے گی؟ تو اس لیے انسان کو دین کے معاملے میں جو تکلیف آتی ہے اس کے اوپر انسان کو قائم رہنا چاہیے. اچھا، اب میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جب ذکر سے مراد رسول ہے تو رسول سے متعلقہ 2 چیزیں ہیں. وہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں. اور باقی جو آپ کی زندگی ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے اس آیت میں، لیکن اور جگہ پر اس کی مزید وضاحت موجود ہے. یہاں یہ ہے کہ رسول یتلو علیکم آیاتہ مبینات، کہ وہ آیتیں جو ہیں یہ مبینات حال ہے. اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے مبینات، اللہ کی آیتیں پڑھ کر پھر ان کو واضح کرتا ہے، ان کے معنی بیان کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سے جو مراد تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ واضح کر دی. کل محجت البیضاء ایک آپ کا ارشاد ہے کہ جس طرح جو ہے وہ ایک ڈھال ہوتی ہے نا، اور ڈھال جو ہے وہ چونکہ ذرا بڑی صاف ہوتی ہے، اس کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے نا تو پھر وہ بہت زیادہ چمکتی ہے. تو معنی یہ ہے کہ دین کو جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑا، ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول واضح کر گئے. تو اس لیے یہ بات کہنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزیں چھوڑ گئے تھے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے اور بڑا خطرناک ہے. بلکہ اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات ابو بکر صدیق تو اتنے محتاط تھے کہ قرآن کو جمع نہیں کرتے تھے. آپ نے جو ہے وہ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ وہ جو مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تھی نا، اس کے اندر حافظوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی. تو آپ نے کہا کہ ایک متبادل طریقہ ہے، اصل طریقہ تو وہی ہے حفظ، متبادل طریقہ ہے کہ لکھ لیا جائے. اب وہ متبادل طریقہ بھی بدل گیا، اب تو کمپیوٹروں میں محفوظ ہونے لگا ہے، ریکارڈنگ میں آ گیا ہے. تو اس لیے یہ تو متبادل طریقے ہیں، اصل وہی ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو شاید علم ہوگا، ایک صحابیہ تھی، اس کا نام تھا ام ایمن. یہ ام ایمن جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی لونڈی تھی. اب ظاہر ہے کہ آپ تو نہ انہیں آزاد کر کے جو ہے وہ ان سے شادی کر سکتے تھے، تو اس لیے آپ نے انہیں آزاد تو کر دیا لیکن خود شادی نہیں کی. ان کی پھر شادی زید بن ثابت سے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، صرف ان کا ذکر ہے. فلما قضا زید وطرا
زوجنا کا نہیں، وہ زینب کے بارے میں ہے، یہ پھر اس کے بعد شادی یہ اس کے بعد شادی ہوئی ہے، یعنی ام ایمن سے۔ ام ایمن سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ کی لونڈی تھی، اس لیے آپ کا تعلق جیسے وہ ماں ہوتی ہے ماں کی طرح تھا، تو اس لیے آپ ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاؤں کہ غلام سے پردہ نہیں ہے، اسی طرح جو لونڈی ہے اس کو بھی پردہ نہیں ہے، لیکن جو آپ کو بتاتا ہوں نا، جو میاں بیوی کا خاص تعلق ہے وہ نہیں باپ کی لونڈی سے ہو سکتا، لیکن پردہ نہیں ہے، تو آپ ملنے جاتے ام ایمن سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب ملنے کے لیے گئے تو ظاہر ہے آپ کا جب ذکر آیا تو رونے لگی صدمے سے، تو اس کے بعد اتنا زیادہ روئیں کہ یہ جیسے ہچکی لگ جاتی ہے نا، اتنا زیادہ روئیں۔ تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تھوڑی سی تسلی دینی شروع کر دی کہ بھئی آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی مجھے اس بات کا رونا نہیں ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، انکا میت و انہم میتون تو موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے بھی موت سے دوچار ہو رہا ہے اور انسانوں نے بھی مرنا ہے، تو اس لیے موت تو آنی ہے۔ مجھے بڑا غم ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہ بند ہو گئی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اب اللہ کے رسول کے بعد وحی نہیں آ سکتی۔ الہامی صورتیں ہیں لیکن وہ سب جو ہیں ان پر یقین نہیں، اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض دفعہ خواب آ جاتے ہیں، سچے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نبی کا خواب تو اتنا بڑی حجت ہے کہ نبی اگر خواب دیکھ لے تو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں اسماعیل کے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، حالانکہ وہاں لفظ حکم نہیں ہے، لیکن حضرت اسماعیل نے اس سے حکم ہی سمجھا۔ آگے کیا لفظ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا نا، وہ جواب دیتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم ملا وہ پورا کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہے نبی کا خواب جو ہے اس کے اندر اگر کوئی فعل دکھا دیا جائے تو وہ فعل بھی حجت بن جاتا ہے اور وہ امر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے بارے میں، یعنی آپ اگر حکم دیں وہ بھی حکم ہے، اسی طرح آپ جو کام کریں وہ بھی ہم پابند ہیں اس کے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ خاموشی سے دیکھتے رہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ شریعت ہے۔ تو اسی لیے جو ہمارے تمام سابقہ اہل علم ہیں، فقہا ہوں یا محدثین ہوں، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں۔ امام بخاری نے تھوڑی سی اس پہ خصوصیت اختیار کی ہے، دیگر محدثین کہتے ہیں کہ اگر صحابی بھی خاموش رہے تو وہ بھی، لیکن جب خود صحابی حجت نہیں ہے، صحابہ پر وہی تو نہیں ہوتی۔ جب صحابی خود حجت نہیں ہے، مجموعی طور پر صحابہ کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس اعتبار سے حجت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس لیے صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، لیکن عادل کے معنی حجت کے نہیں ہیں۔ عادل کے معنی ہے کہ ان پر نیکی اور تقوی کا غلبہ تھا، ورنہ مائز بھی تو صحابی تھا نا، غلطی ہو گئی۔ صحابہ سے غلطی ہونا یہ صرف شیعہ نے جو ہے وہ جو خاص امام بنائے ہیں ان کا مسلک ہے کہ نبی کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہے، ورنہ اہل سنت کا یہ قطعاً موقف نہیں ہے کہ
کہ نبی کے علاوہ کوئی اور حجت ہے. تو اس کی مزید وضاحتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ پھر آتی رہیں گی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حفاظت دونوں کی ہوئی ہے. اب چونکہ میں نئے فتنوں کا جو ہے وہ ذکر کر کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں، تو ان نئے فتنوں میں یہ ہے کہ پرویز نے، غلام احمد پرویز نے یہ کام کیا کہ اس نے کہا کہ اصل میں قرآن میں شریعت ہے ہی نہیں. قرآن مجید صرف فلسفے بتاتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فلسفی تھے ہی نہیں. تو اس لیے قرآن فلسفے بتاتا ہے، شریعت وہ ہے جو قرآن مجید کی تشریح حاکم کر دے. اب یہ بتائیے کتنا بڑا فتنہ ہے کہ حکمران کے ہاتھ میں پہلے سے ایک طاقت موجود ہے، وہ جو چاہے بنا دے. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی سیاست جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ حکومت نہیں پیش کر، یہ حکومت بنائے گی، وہ شدید غلطی پر ہے. وہ شدید غلطی پر ہیں کہ حکمران جو نظام بناتا ہے، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خلفائے راشدین ہیں، لیکن خلفائے راشدین جو ہیں وہ صرف 4 نہیں ہیں. متفقہ طور پر امام مہدی خلیفہ راشد ہے. امام مہدی ابھی آئے نہیں ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں. خلیفہ راشد ہوں گے جی، جب آئیں گے تو خلیفہ راشد ہوں گے. اس لیے ہم کسی کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے طریقہ پر حکومت کی ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، خلافت صرف حکومت کی ہے، نبوت کی کوئی خلافت نہیں ہے. یہ میں نے ام ایمن کا واقعہ آپ کو سنایا بھی اسی لیے ہے کہ جب ان پر وحی نہیں ہوتی. جی ہاں، خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی جس طرح اللہ کے رسول نے، اصل میں یہاں لفظ نبوہ کیوں بول رہا ہے؟ نبوہ اصل میں اس لیے بول رہا ہے کہ نبی کی جو حکومت ہوتی ہے نا وہ وہی کے تابع ہوتی ہے. تو اس لیے علی منہاج النبوہ لفظ تو ہمارا ہے نا استعمال، لیکن ہم اس کو بولتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لیکن اگر آپ اس سے مراد ابوبکر صدیق لیں گے یا اس سے مراد جو ہے وہ آپ عمر لیں گے تو پھر امام مہدی بھی آپ کو جو ہے وہ لینا پڑیں گے. اور بھی خلیفہ راشد موجود ہیں جن کو لوگوں نے خلیفہ راشد کہا ہے، لیکن ہم اس پر عقیدہ لانا ضروری نہیں سمجھتے. مثلا عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تو وضاحت کسی کی نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جو صحیح حکمران ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ راشد کی اطاعت کس چیز میں ہے؟ خلیفہ راشد کی اطاعت جو ہے وہ ہر چیز میں نہیں ہے. خلیفہ راشد کا امتیاز کیا ہے؟ آپ کو یہ بتاؤں کہ عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی موجود ہیں، حضرت عمر جیسے صحابی موجود ہیں، ابو بکر صدیق جیسے صحابی موجود ہیں. میں نے 2-3 نام لے دیے بڑے لوگوں کے. آپ کا کیا خیال ہے کہ عبداللہ بن مسعود پر جو ہے یہ بات لازم تھی کہ وہ حضرت عمر کا اجتہاد مانے یا حضرت عثمان کا اجتہاد مانے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں لازم تھی. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو قراتیں ہیں نا، یہ مسئلہ آج ذرا لمبا نہ ہو جائے، میں اس لیے جاتا نہیں ہوں. زید بن ثابت کی نگرانی میں جو کچھ تیار ہوا ہے وہ عثمانی رسم الخط ہے. عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کوفہ میں تھے، وہ اس میں شریک نہیں ہیں.
اس لیے ان کے قرآن مجید کی ترتیب جو ہے وہ احادیث کے اندر جو تفصیلات آئی ہیں ترتیب مختلف ہے. مثال کے طور پر بخاری میں یہ حدیث ہے کہ سورۃ دخان جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے قرآن مجید میں مفسرات میں تھی. آپ ماشاء اللہ آپ میں سے جو حافظ ہیں مفسرات کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ حجرات سے. مجھے پتہ ہے آپ نے جواب دیں گے پھر دیر کرنی ہے، میں اس لیے خود ہی بتا رہا ہوں، لیکن سوال کر کے بتانے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یاد رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مفسرات جو ہیں وہ تو شروع ہوتے ہیں حجرات سے، اور آج جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ سورۃ دخان جو ہے وہ 24ویں پارے کے آخر میں ہے. 25ویں پارے کے اندر ہے، اور 25ویں پارہ جو ہے وہ مفسرات نہیں ہے. حجرات تو 26ویں پارے کے آخر میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیزیں اس لیے واضح کی ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں چونکہ ہمارے مدرسے جو ہے وہ فرقوں کے مدرسے ہیں، وہاں بس ہمارا قول یہ ہے، ہمارے بڑوں کا قول یہ ہے. مگر آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑے آپ کو قیامت کے دن بچائیں گے نہیں. اس لیے جب ہم شکایت کریں گے کہ ربنا یعنی ہمیں ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ بھٹکا دیا ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلوا السبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم یہ بات مان لیں، اصل میں نے آپ کو بتایا کہ اتفاق سے مجھے یاد کرایا آج، آپ کا پورا نام تنویر الاسلام ہے نا؟ تنویر الاسلام صاحب نے فون پر مجھے یاد کروایا کہ آج آپ کا لیکچر ہے. میں نے کہا کہ پچھلی دفعہ لیکچر تھا لیکن وہ حالات کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا، لیکن چلیے اگر آج آپ کہتے ہیں تو آج میں دے دیتا ہوں لیکچر آپ کو. تو مگر میرے پاس جب بھی آپ کا لیکچر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس میں میں آپ کے ساتھ جو ہے ایسی چیزیں بیان کروں گا جو آج کے فتنے ہیں. تو ابھی میرے سامنے ایک مضمون آیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ برہان فروری کا جو ہے اس میں آ رہا ہے. اس میں میں نے جو ہے وہ جب اس کو پڑھا تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اسلام عقائد، عبادات اور اخلاقیات کے بارے میں تو تفصیلی احکام دیتا ہے. کیا مطلب؟ اسلام کے جو احکامات ہیں نا عقیدے کے بارے میں، عبادت کس طرح کرنی ہے اور اخلاقیات کے بارے میں تو تفصیلی احکام دیتا ہے، لیکن معاملات جیسے معاشی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی نظام، عدالتی نظام وغیرہ کے بارے میں اس نے از راہ حکمت و شفقت تفصیلی احکام مسلمانوں کو عطا نہیں کیے. بلکہ اب یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ مان لیں تو اس کا معنی پھر یہ ہے کہ پھر وہ کون لائے گا؟ وہ تفصیلی احکام پھر کون لائے گا؟ حکمران لائیں گے. اس کا معنی پتہ کیا ہے کہ قذافی نے جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا شریعت کے نفاذ کا، اور اس نے پھر ایک کتاب لکھی، سبز کتاب، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو کر دی. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ قذافی کا نظام شریعت تھا نا، ساری دنیا کو ماننا چاہیے. اسی طرح خمینی نے اپنے طور پر تو شریعت نافذ کر رکھی ہے، اور 12واں خلیفہ کا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کے نزدیک وہ زندہ ہے، وہ آیت اللہ جو ہے ان کے نزدیک یہی مقام ہے کہ وہاں سے رہے، اس کے نزدیک بھی شریعت ہے. آپ ایک دروازہ کھول رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو حوالہ اسی دے دیتا ہوں تاکہ آپ مطالعہ کرتے ہو. ایک اتفاق سے میرے استاد ہیں مالکی، لیکن بہت بڑے فقیہ بھی ہیں. زیادہ ان کا کام تھا اصول فقہ اور تفسیر. تو اب وہ مدینہ یونیورسٹی میں
شیخ التفسیر بھی تھے، اصول فقہ تقابلی مطالعہ بھی وہ کرواتے تھے، ان کی کتاب بھی موجود ہے. ان کی کتاب کا نام ہے اضواء البیان، محمد امین شنقیطی، ان کی کتاب کا نام ہے اضواء البیان. انہوں نے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تدبیر جو ہے اللہ کے رسول کی وہ بھی شریعت کے تابع ہوتی ہے. تابع ان معنوں میں کہ تدبیر کی اجازت ہے، لیکن شریعت کے خلاف اگر ہو پھر نہیں. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ کو کیا آپ عالم دین ہے، اسی آپ کو پتہ ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آپ کو یہ پتہ اور یہ شنقیط کا جو اب نام ہے نا وہ یہ ہے موریتانیہ. یہ موریتانیہ جو ہے یہ شنقیط کا عربی نام تو شنقیط ہے، لیکن ہم عام زبان میں انہیں موریتانیہ کہتے ہیں. اور موریتانیہ میں کہتے ہیں، ویسے میں نے سنا ہے، چونکہ میں خود موریتانیہ نہیں گیا لیکن میں مراکش وغیرہ اور علاقوں میں گیا ہوں. موریتانیہ کا جو تھا نا وہاں وزیر خزانہ وہ میرے ساتھ دروس ہتھنیہ میں شریک ہوتا تھا اور میرے ساتھ اس کی اچھی بات چیت چلتی تھی. تو یہ دروس ہتھنیہ جو ہے یہ مراکش میں ہوتے تھے، میں 8 سال اس میں شریک ہوتا رہا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ موریتانیہ میں جب تک کوئی قرآن کا حافظ نہ ہو اس کی شادی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ الفیہ ابن مالک اسے حفظ ہونا چاہیے. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ ساروں کی بات ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بات بڑی اہم ہوگی کہ وہاں یہ بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ قرآن کا حافظ ہو. اور اچھا، شنقیط کے لوگوں کے جو ہیں وہ یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، چونکہ میرے استاد یہ بھی تھے اور ایک میرے استاد تھے جو محدث مدینہ کہلاتے تھے، شیخ حماد بن محمد الانصاری، وہ بھی شنقیط کے تھے. بلکہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ انعام دیا، وہ پھر میں آپ کو کسی کو بتاؤں گا. اب ایک کتاب مجھے انعام دی تو اس پر اپنے ہاتھ سے لکھا، ان کا رسم الخط بھی ذرا ہم سے مختلف ہے. تو وہ کتاب تحسیر العزیز الحمید جو ہے وہ اس کو پہلی دفعہ چھپی تھی، تو وہ انہوں نے مجھے کتاب دی اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. چلیے، محدث مدینہ. ہاں، محدث مدینہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے یہ دروازہ ایک دفعہ کھول دیا کہ سیاسی نظام جو چاہیں بنا لیں اور معاشی نظام جو چاہیں بنا لیں، تعلیمی نظام جو چاہیں بنا لیں، عدالتی نظام جو چاہیں بنا لیں، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی حکومت جائز ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ کے رسول نے دیا ہی نہیں. اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے. تو وہ شنقیطی جو ہے محمد امین شنقیطی، انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ کیونکہ ہم تو دلیل کے پیچھے ہیں، ہم کسی شخصیت کے پیچھے نہیں ہیں. دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ آپ کو بھی کہتا یاد آ جائے گا، چونکہ میری جو تربیت ہوئی ہے نا وہ بڑے بڑے علماء نے کی ہے، تو میری زیادہ تربیت ہوئی ہے یعنی اجرا کی، قواعد کے اجرا کی. تو ایک قاعدہ ویسے مشہور ہے کہ اگر ما نافیہ یا لا نافیہ یا ان شرطیہ اس کے بعد نکرہ ہو تو وہ عموم کے لیے حجت ہوتا ہے، نص ہوتا ہے. لفظ حجت نہیں ہے، عموم کے لیے نص ہوتا ہے. نص کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مراد ہے یا اللہ کے رسول کی جو مراد ہے نا، کسی کلام کو اس مفہوم میں استعمال کرنا. نص اور ظاہر کا فرق ہے. ظاہر اس کے الفاظ ظاہری الفاظ، لیکن اس کا جو حقیقی مفہوم ہے. اور اس بارے میں جو بڑی بڑی جو کتابیں ہیں نا، اس میں جو ہیں وہ امام شافعی کی جو ہے وہ رسالہ، اور اسی طرح امام بخاری کی کتاب، اس میں یہ تفسیرات موجود ہیں. اور ان سے زیادہ تھوڑے سے پیچھے جو لوگ آئے ہیں ان میں ابن قتیبہ، ان کی 4-5 کتابیں ہیں جی، اور امام طحاوی جو ہے جن کی مشکل الاثار اور معنی الاثار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
شنقیطی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو آپ دیکھیے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، شَيْءٍ جو ہے یہ شرط کے پیچھے ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حیز، لیکن یہ حیز کا معنی عام لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے میں نے کہا اس کے نیچے ہی، مطلب اس کے متحد ہے کہ اگر کسی چیز میں نزاع ہو جائے، جہاں یہ تو نہیں کہا کہ وہ معاملہ تدبیری ہو یا شرعی ہو، یہ نہیں کہا نا، تو شعین جو ہے وہ عموم کے لیے نص ہے، خواہ معاملہ تدبیری ہو، تعلیمی ہو، عدالتی ہو، نظام کی بات ہو، یا ہر چیز کے بارے میں اگر کوئی نزاع ہوگا تو فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف آئیں گے اور رسول کی طرف، اور اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو معنی کیا ہے کہ کتاب و سنت سے یہ ثابت کریں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کتاب و سنت میں ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے یہ شرط ہے کہ اگر کوئی تدبیر ہوگی تو پھر وہ تدبیر بھی جو ہے وہ کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگی، اور یہ سعودی دستور میں موجود ہے، میں نے سعودی دستور کا ترجمہ بھی شائع کیا ہوا ہے، تو جو سعودی دستور پہلے تو تحریری نہیں تھا، لیکن 1 مارچ 1993 کو ہمارے حساب سے جو ہے وہ شاہ فہد نے اس کو تحریری شکل میں جو ہے وہ جاری و ساری کیا تھا، اس کی پہلی عبارت یہ ہے کہ ہمارا دستور جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، تو باقی اس میں تفصیلات اسی موجود ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ فرق کیا ہے کہ اگر بات شریعت سے متعلق ہو تو پھر تو شریعت کی دلیل ہونی چاہیے، اور اگر وہ بات شریعت سے متعلق نہ ہو تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، یعنی 2 شرطیں ہیں، مطابقت شرط ہے اگر وہ بات شرعی ہے، اور اگر وہ بات تدبیری ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حجت قائم کی ہوئی ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حجت قائم رکھتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی، اور طائفہ کا میں نے اس کو آپ کو ترجمہ نہیں کیا تھا، طائفہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، ایک کو بھی طائفہ کہتے ہیں، 2 پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جمع پر بھی اطلاق ہوتا ہے، تو اس لیے اگر ایک آدمی بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ بروج کا میں نے حوالہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ حجت قائم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے سعودی دستور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حجت قائم کی ہوئی ہے، ایک تو قرآن دستور ہے، ویسے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال میں پچھلے کسی جو ہے وہ درس میں آپ کو ایک رسالہ دیا تھا، اس کے اندر اس پر پورے دلائل موجود ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جو یہاں تک باتیں کر لی ہیں نا، اب آپ سوال کیجئے تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ کو بھی کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں، تو اس لیے میں سوال کا آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ سوال کیجئے، جو کچھ میں نے درس دیا اس کے بارے میں، اس کے علاوہ نہ کیجئے انشاءاللہ کہ وہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ عبادات میں تو شریف یعنی تفصیلی احکامات دیتی ہے، جی کلیات و جزیات سے، جی، لیکن معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصولی باتیں کرتی ہے، یعنی کلیات بیان ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ قرآن میں کہاں اصول بیان ہے؟ معاملات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں آپ کہتے ہیں اصولیہ کام دیتی ہیں، کہاں اصول ہے قرآن مجید میں معاملات کے بارے میں؟ جیسے وہ یعنی جانور سے حرام نہیں، یہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو اصول ہے نا، وہ قرآن مجید نے اصول کے ناموں سے کوئی چیز دی نہیں ہے، قرآن مجید تو خود جو ہے وہ نبی پر اترتا رہا ہے، اور نبی اکرم کی زندگی، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اس زندگی میں غور کر کے نا سمجھیں گے کہ باقی جو ہے یہ شریعت کے اصول ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کا مفہوم ہے کیا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حکومت تو جو کام کرتی ہے وہ تدبیری کام کرتی ہے، لیکن اگر وہ خلافت راستہ ہو
تو خلافت راستہ کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو نبی کا ہے. یہ نبی کے طریقہ پر حکومت کی ہے، صرف حکومت کی حد تک. شریعت میں خلیفہ راشد بھی مداخلت نہیں کر سکتا. وہ میں اشارہ کر دیتا ہوں جس عورت نے مہر کے بارے میں، اور بھی بڑی مثالیں موجود ہیں. میں بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ اصول جو ہے وہ غور و فکر کر نہیں نکالیں گے تو یہ فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا یہ شریعت کے منافی ہے. اصل میں یہ کام جو ہے وہ اجتہاد ہے کہ مثلا میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے ہاں بڑی ایک بات مشہور ہے کہ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریشی ہو، اور اس کے لیے ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں الائمۃ من قریش. لیکن حدیث جو ہوتی ہے، حدیث قرآن کا اور حدیث کا تھوڑا سا فرق ہے. قرآن تو اللہ کے الفاظ ہیں اور اس کی تشریح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. لیکن اس کی تشریح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا، وہ صحابہ کی خبر ہے. یعنی صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ بیان کر دی ہے. لیکن الفاظ کن کے ہیں؟ عام طور پر. ورنہ صحابہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو بڑی یادداشت دی تھی کہ الفاظ بھی اللہ کے رسول کے ہوں. لیکن احادیث میں بہت دفعہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے. لیکن چونکہ حدیث میں اصل مراد ہے، اصل معنی ہے، اصل الفاظ نہیں ہے، اصل مراد ہے. تو مراد متعین کرنے کے لیے امام شافعی نے اپنے رسالے میں یا اسی طرح جو ہے وہ دیگر ائمہ نے یہ جو ہے وضاحت کی ہے کہ ضروری ہے کہ قرآن مجید تو اللہ ترتیب بھی دے دیا اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں. لیکن حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ احادیث کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ مفہوم متعین ہوتا ہے اللہ کی مراد. اس لیے احادیث میں جو الفاظ کا فرق ہوتا ہے نا، ان الفاظ کے فرق کو سب سے پہلے حدیثوں کو اکٹھا کریں گے. اور چونکہ حدیث وہی ہے اور وہی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے سب سے پہلے اگر حدیثوں کے الفاظ مختلف ہوں گے تو ان کا جو مفہوم ہے وہ متعین کریں گے. میں نے ابھی کہا نا امام طحاوی کی کتاب مشکل الاسار اور جو ہے وہ مان الاسار، وہ اسی موضوع پر ہے. یہ جو جملہ ٹھیک نہیں کہ معاملات میں جو شریعت عام طور پر کلیات بیان کرتی ہے، وہ شریعت سے کلیات نکلتے ہیں معاملات. نہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ مغالطہ، اس میں مغالطہ ہے. اس کے غلط مفہوم لوگ نکال رہے ہیں. اس کا غلط مفہوم کیا ہے کہ اگر شریعت نے معاملات نہیں دیے تو پھر بات وہی آ گئی کہ قذافی نے جو کچھ نافذ کیا تھا یا سڈان نے جو کچھ نافذ ہوا تھا وہ ٹھیک تھا، وہ شریعت تھی. شریعت نے دیے ہیں نا سر ہمیں کلیات. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے دور میں، آج کے دور میں گرین بک جو ہے وہ پھر شریعت ہے نا. جو غلط مفہوم لیتے ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہے اگر اس میں وہ تو ظاہر ہے صحیح نہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ یہ کتاب و سنت کی جو مخالفت کی بات ہے اس کے لیے بھی صرف تدبیری معاملات ہیں، ورنہ کتاب و سنت کی مطابقت ضروری ہے. اور سعودی دستور میں آپ کو کسی کو جو ہے وہ دکھاؤں گا، اس کی غالباً آرٹیکل 7 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون جو ہے وہ کتاب و سنت سے ماخوذ نہ ہو، بنایا ہی نہیں جا سکتا سعودی عرب میں. یعنی مطلب اس کے لیے شرط ہے کتاب و سنت سے وہ قانون دیا جائے. جزوی طور پر یا کلی طور پر کوئی قانون یہاں نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے کہ اس ملک کا دستور جو ہے، جیسے ہمارے یہاں نا کہ دستور کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، سعودی عرب میں کوئی قانون سازی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بادشاہ بھی نہیں کر سکتا. سر یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نبی فرماتے ہیں تم دنیاوی معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. تو میں یہ بات درست ہے. سوال یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں صحابہ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی کیوں ہے، جس میں بڑا گہرا مضمون ہے. اس کے لیے مولانا مودودی نے تفہیمات کے اندر جو ہے وہ یہی الداع اختیار کیا تھا کہ نبی کی 2 حیثیتیں ہیں. نبی کی
ایک حیثیت ہے شخصی اور ایک ہے نبوی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حیثیت شخصی اور نبی کی حیثیت نبوی، یہ جو ہے اگر آپ ایک دفعہ چھوٹ دے دیتے ہیں تو پھر مصر کی طرح جیسے علماء سارے داڑیاں صاف کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو رواج تھا، شریعت ہے ہی نہیں. ہر چیز کو رواج بنا کر جو ہے نافذ کر دیں گے. میں آپ کو بتاؤں شیطان بڑے بڑے موجود ہیں جو علماء کو گمراہ کرنے والے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی بات جو ہے وہ کہیے تو اس کے بعد اس کے معنی پوچھیے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو اس لیے اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے. آپ کو میں نے جو بات بتائی ہے وہی درست ہے کہ آپ کوئی چیز دوسروں پر نافذ کر نہیں سکتے، لاگو کر نہیں سکتے جب تک کہ وہ کتاب و سنت میں ثابت نہ ہو. ہاں اگر تدبیریں کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پھر کتاب و سنت کے منافی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، اور بھی بڑی مثالیں ہیں. یہی جو ایک تو مثال آپ نے دی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے جب انہیں کہا نا کہ تم نے پیوند کاری نہیں کرنی، تو انہوں نے پیوند کاری چھوڑ دی تو کھجوریں ناقص پیدا ہوئیں اور کم پیدا ہوئیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو یہ کام کیا تھا. تو اس اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ جو خالص دنیاوی امور ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں تجرباتی ہیں، جو تجرباتی چیزیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ تجربے کو جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کے منافی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے خود اجازت دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کتاب و سنت نے واضح کر دیا ہے کہ جو چیز خالص دنیاوی ہو. اور یہ ایک اور مثال لے لیں، اس سے بھی واضح ہو جائے گا. جنگ بدر کے اندر آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا، تو خباب بن منذر جو ہیں وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے جو جنگ بدر کے اندر یہاں پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ کی جنگی تدبیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں یہ جنگی تدبیر ہے. تو کہنے لگے پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں نہیں مناسب. ہاں نہیں، میں ایک مثال دینے مثالیں تو سینکڑوں موجود ہیں، میں تو صرف بات سمجھانے کے لیے ایک مثال کافی سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں نہیں پڑاؤ ڈالیے. پھر انہوں نے خباب بن منذر نے جو ان کو تجویز دی وہ تھی جس میں جو پانی تھا نا وہ پیچھے آ جاتا تھا. یعنی جو قریش کا لشکر تھا انہیں مسلمانوں سے لڑ کر پانی تک، اور لڑائی میں پانی کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ جب انسان اپنی طاقت استعمال کرتا ہے تو فوراً پیاس لگتی ہے، اور اگر اس کو پانی نہ دیا جائے تو پھر وہ لڑ نہیں سکتا. یہ تدبیر اتنی کامیاب ہوئی کہ جنگ بدر کے اندر 313 نے جو ہے وہ 1000 کو شکست دی ہے. اسلحے کا تو آپ شمار ہی نہ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں واضح ہیں. ویسے آپ کو بتاؤں کہ مولانا مودودی نے جب یہ بات لکھی نا تو المسلمون ایک رسالہ عربی زبان میں نہیں کرتا تھا، یہ عربی زبان میں ترجمہ ہوا. اس وقت یہ آصف داد وغیرہ جو ہے وہ آپ کے ترجمان تھے، اس لیے آپ کے اکثر مضمون جو ہے وہ عربی زبان میں ترجمہ ہو کر جاتے تھے. تو وہاں کے علماء نے تردید کی اور المسلمون میں وہ مضمون چھپ گیا. پھر مولانا مودودی نے تفہیمات جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر پھر اس کی وضاحت کی ہے. اس کے اندر پھر انہوں نے قریب وہ موقف اختیار کیا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ نبی کا حکم جو ہے وہ اصل ہے. تو مگر میں اس کی آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ تجرباتی امور میں جو ہے اچھا یہ معلوم کیسے ہوگا یہ تجرباتی علوم ہے؟ ایسے ہی ہمارے اوپر عربی لباس نازل نہیں ہے. عربی لباس ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہم جو ہے وہ لباس اپنے ملک کا پہن سکتے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسی باتیں ہیں جو آپ کی خصوصیات کہلاتی ہیں، آپ کا خاصہ ہے وہ بھی. لیکن یہ آپ کا خاصہ ثابت کہاں سے ہوگا؟
یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ یہ بات جو ہے یہ تدبیری ہے؟ یہ خود حدیث سے ثابت ہوگا. تو معنی یہ ہے کہ جب حدیث سے ثابت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حدیث ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے. اس لیے جو شنقیطی صاحب کی دلیل ہے نا کہ شیئن، تمام چیزوں کا جواب جو ہے یہ کتاب و سنت میں موجود ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ تدبیر کو بھی تو شے بولتے ہیں نا. جی جی، ہر چیز آگے اس میں. تو ہر چیز جو ہے وہ اس میں آ گئی. چلیے یہ سوال ہو گیا، اور کوئی سوال کریں آپ. یہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء کرام ہی کرتے تھے. جی پھر ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے، نبی جو ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے. تو بادشاہ جو ہے وہ سیاست کے تحت نہیں آتے. سیاست وہ ان کی سیاست تھی، یہی معنی ہے اس کا. جو ان میں بادشاہ الگ ہوتے تھے، یہی معنی اس کی کہ ان کے سیاستدان جو تھے وہ بادشاہ ہوتے تھے، اس لیے کہ بادشاہ سیاست ہے. تو سیاست انبیاء کرام ہی کرتے تھے. ہاں اس وقت انبیاء کرتے تھے بنی اسرائیل میں. اس میں بھی شادی دونوں صورتیں ہی تھیں، ایسے بھی تھے بادشاہ جو نبی بھی تھے اور ایسے بھی تھے جو نبی نہیں تھے. نہیں، چیزیں دو تھیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر نبی ہو اور بادشاہ بھی ہاں، یا نبی ساتھ موجود ہو اور نبی جو ہے اس کی طرف سے اجازت ہو، پھر بادشاہ کا حکم جو ہے وہ بھی نبی کے حکم کی طرح ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جب فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ طالوت نے حکم دیا تھا انہیں کہ تم نے جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہوگی رستے میں، تمہیں جب پیاس لگے تو ایک گھونٹ سے زیادہ تم پانی نہیں پی سکتے. یہ طالوت کا ذاتی حکم تھا؟ نہیں، بادشاہ کا حکم تھا نا، چونکہ نبی نہیں، طالوت نہیں، داؤد بھی نہیں تھے اس وقت شمون تھے. شمعون نبی تھے لیکن وہ ساتھ تو نہیں تھے. ساتھ تھے. اچھا، ہاں، شمون نبی ساتھ تھے. طالوت نے جو حکم دیا ہے اگر وہ غلط ہوتا تو نبی خود تردید کر دیتے. نبی کے اوپر وحی آئی اور پھر انہوں نے نہیں، ہاں یہ ہو سکتا دلیل نہیں ہوتی. ہاں، یعنی قرآن نے اس کی تردید نہیں کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے وہ نبوت کے مطابق تھی. ورنہ آپ یہ بتائیے کہ یہ معاملہ تدبیری تھا. اسی لیے میں آپ کو اس کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا تو روزہ بہت سخت ہو گیا، اور روزہ جو ہے وہ اتنی سختی ہو گئی کہ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ اب روزہ برداشت نہیں ہو رہا، خطرہ ہے کوئی نقصان نہ ہو جائے، مطلب موت بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول نے سارے لشکر کے سامنے جو ہے وہ پانی منگوایا اور روزہ کھول دیا. اچھا، وقت ابھی تھوڑا سا باقی تھا. کئی لوگوں نے جو ہے کہا تھوڑا سا وقت باقی ہے، ہم برداشت کر سکتے ہیں. جہاد کے سفر کی بات ہے. ہاں جی، جہاد کے سفر کی بات ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم پورا کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے پھر تقریر کی، اولئک الوساط اولئک الوساط، اللہ کی قسم یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تدبیری امور میں بھی جو ہے وہ نبی کی بات مانی جائے گی. یہ سب کچھ تدبیری امور کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا کہ یہ تدبیری امر ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ لباس عربی بھی پہنا ہے، یمنی لباس بھی پہنے ہیں، شامی لباس بھی پہنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لباس ایسی چیز ہے جس کی پابندی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنت کی پہچان کے لیے کچھ گہرے اصول ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی آج میں ان چیزوں کو نہیں بیان کرتا، لیکن انشاءاللہ کسی اگلے درس میں آپ کو جو ہے وہ آپ نے سوالات اپنے یاد رکھنے ہیں تو انشاءاللہ ان کی مزید وضاحت کر دوں گا.
آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کرنا. حوالے سے بھی استاد جی بات کو آئندہ لیکچر میں محاضرے میں جی انشاءاللہ کھولا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی ہاں جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی زندگی جی ہاں جی ہاں دونوں میں فرق ہے، جی اور اس حوالے سے جو مثالیں ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے ویسے ایسی چیزوں کو بھی سننا سمجھ لیتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارک ہیں جی یا ہاں یہ موضوع اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے، مجھے کسی چیز پر تکبر نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے استاد ایسے دیے